آگے اگلا سوال، اللہ کی عبادت میں خوف و امید کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ سوالات کس لیے رکھے گئے ہیں؟ تاکہ ہم پہلے بھی احسان کو پڑھ آئے ہیں۔ احسان کیا ہوتا ہے کہ تاکہ عبادت کا ہمیں پتہ چلے کہ عبادت کس طریقے سے ہونی چاہیے، عبادت کے اندر کیا شرطیں ہیں، کیا چیزیں ہیں۔ یہاں پر بھی آگے مزید کہ عبادت میں اللہ کے خوف و امید ہونے کی کیا حیثیت ہے، کہ عبادت خالی صرف کوئی رسم نہیں ہے۔ اذان سنی آپ نے، مسجد میں آئے، کھڑے ہو گئے، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، دو چار اس طرح کی حرکتیں کی اور چلے گئے، آپ نے کیا کیا؟ نماز پڑھی ہے۔ اس میں آپ کو کیا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا، سمجھے نا؟ کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ ایک رسم پوری کی ہے۔ رمضان آیا، صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑے رکھا، صبح سحری کی، شام کو خوب پیٹ بھر کے افطاری کی، اور بھی روزے رکھ لیے۔ یہ روزے کے پیچھے کیا ہے؟ کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس لیے عبادات جو ہیں وہ صرف خالی کوئی رسم روٹین کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے مقاصد ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ چاہتا ہے، کوئی تربیت ہے۔ وہ تربیت کب حاصل ہوگی؟ جو یہ سوال آپ کے سامنے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، اللہ کے ثواب کی، رحمت کی امید۔ تو عبادت کے اندر یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی رحمت کی امید، اور عذاب سے ڈرتے ہوئے کرنی چاہیے، دونوں چیزیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ہاں، اللہ کی رحمت کی امید، اس سے اس کے ثواب کا، اس کی امید، اس کا لالچ کہ اللہ ثواب دے گا، اجر دے گا، یہ مقصد سامنے ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف بھی ہو کہ اگر عبادت میں کمی کمزوری رہی، اس طریقے سے نہ کی جو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے، تو پکڑ ہوگی۔ تو اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، نہیں پڑھیں گے تو سزا ملے گی، نہیں پڑھیں گے تو ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اہتمام نہیں ہے، کوئی پڑھ لی، کوئی چھوڑ دی، جماعت کا پتہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، سمجھے نا؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ڈر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ڈر، خوف، کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا، اللہ کی سزا کا، اس کی گرفت کا ڈر ہو، اس کی ہیبت و عظمت ہو سامنے، تو اس ڈر خوف کے تحت اللہ کی عبادت کی جائے، اور پھر مزید ساتھ اللہ کی رحمت کی امید، ثواب کا حصول، کس کی اس عبادت کے پیچھے مجھ کو کیا ملے گا، کیا اجر ملے گا، کیا نعمتیں ملے گی، جنت میں کیا ملے گا اس کے پیچھے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ دونوں چیزیں سامنے ہوں تب عبادت ہے۔ ورنہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ آئے مسجد میں دو چار حرکتیں اٹھنے بیٹھنے کی، وہ جس طرح آدمی کر کے جا رہا تھا اللہ کے نبی کے سامنے، آپ نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ لوٹ کے نماز پڑھی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے بھائیوں عبادتوں کو دیکھنا سمجھنا، کہ عبادت کو رسم روٹین کا نام نہیں ہے، کوئی فارمیلٹی پوری کرنے کا نام نہیں ہے۔ عبادت انسان کی تربیت کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عبادتوں کا ہم پر اثر کیوں نہیں ہے۔ نمازیں پڑھنے کو پڑھتے ہوں گے، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، روزے بھی ہر سال رکھتے ہوں گے، اور بھی باتیں ہیں، لیکن پھر بھی دل کے اندر کوئی ایمان کا جذبہ، کو اللہ کا ڈر، خوف، جس ڈر خوف کی بنیاد پر انسان حرام سے بچے، حلال کے کام کرے، اپنی بات چیت کو، اپنی زبان کو کنٹرول کرے، اور اپنے معاملات کو اللہ کے حکم کے مطابق چلائے، وہ یہ اثرات کیوں نظر نہیں آتے ان لوگوں پر جو نمازی ہیں، نمازیں پڑھنے والوں کے اوپر کیوں اس کے اثرات نظر نہیں آتے؟ کہ نمازیں اس چیز سے خالی ہیں، اس اللہ کے ڈر، خوف سے، امید سے خالی ہیں۔ نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھ کے جا کے فلم ڈش لگا لی ہے، گانے میوزک سننا شروع کر دی ہے۔ کہاں ہے اس نماز کا اثر؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی برائی بے حیائی سے۔ کہاں ہے اس نماز کا اثر؟ کیوں اثر نہیں ہے؟ اس اثر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نمازیں اس روح سے خالی ہیں جو روح اس کے اندر ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر، خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اللہ کی عظمت کو، اس کا احساس ہو، دل میں اللہ کی عظمت بیٹھے، مالک یوم الدین، اللہ کی اس مالک، قیامت کے دن کا مالک ہونا، جزا سزا کا وہ سارا منظر سامنے آئے، اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو، اللہ کے سامنے جھکے ہیں، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے۔ بعض اللہ کے نیک بندوں سلف صالحین کے بارے میں آتا تھا کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ان کا خون خشک ہو جاتا، ان کی خون خشک ہو جاتا، جس طرح بعض اوقات کہتے ہیں نا، بالکل جسم کے اندر خون ایسے ہو جاتا۔ اس قدر اللہ کا ڈر خوف ان کو پتاری ہوتا۔ کس وجہ سے؟ کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں، کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد جب تک یہ روح پیدا نہیں ہوگی عبادت کی، اس وقت تک ایسی باتیں فارمیلٹی کی حد تک ہیں، ان کا کچھ اثر نہیں۔ اور یقین طور پر جس چیز کا اثر دنیا کے اندر آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، اس کا اثر آخرت پہ بھی نہیں ہے۔ ایک عبادت کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے، کوئی آپ کو ایمان آپ کا تازہ نہیں ہو رہا، اللہ کا ڈر خوف پیدا نہیں ہو رہا، تو اگر ایسی عبادت آپ کو دنیا کے اندر اس کا کوئی اثر محسوس نہیں ہو رہا،
روزے رکھنے کے بعد اور نیکی کرنے کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد پڑھ رہے ہیں قرآن کو سن رہے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں قرآن کا. جس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اس سے پہلے کیا فرمایا کہ ان کے جسم کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی آیتیں سن کر، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. لیکن قرآن سن رہے ہیں، پورا پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، مجال ٹس سے مس ہوں، کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی. کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ کیونکہ روح خالی ہے، روح نہیں اس کے اندر. اس لیے جب تک عبادت کی روح پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک عبادت کا فائدہ نہیں ہے. تو ضرورت ہے ان روحوں کو، اس روح کو پیدا کرنے کی عبادت کے اندر. تو عبادت کی روح کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، خوف، اللہ کی رحمت کی امید، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو. کس لیے؟ اس سے ڈرتے ہوئے، اور طمعاً، اس سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے. دونوں چیزوں کو ساتھ رکھو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے حدیث لکھی ہے اسأل اللہ الجنہ واعوذ بہ من النار. اس کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی کو، یعنی اس کو پوچھا کہ تم عبادت کیسے کرتے ہو، یا تم اللہ کے ساتھ تمہاری محبت کس انداز کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہے کہ میں اللہ سے جنت طلب کرتا ہوں اور عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. آپ میں کہ جس آدمی کے اندر یہ دونوں چیزیں اجماع ہو گئی، اس نے دل سے ان چیزوں کو مانگ لیا، وہ واقعی سچا مومن بن گیا، یا اس کو سچا ایمان مل گیا. تو یہ ہے اسأل اللہ الجنہ، اللہ کی رحمت کی امید، واعوذ بہ من النار، اس کے عذاب کا ڈر، خوف. تو یہ اس کو خوف و رجا کا نام دیا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت خوف و رجا کے ساتھ کرنا چاہیے. اللہ کا ڈر بھی ہو، اس کی پکڑ کا، اس کے عذاب کا، اور ساتھ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو. بارک اللہ فیکم.